السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات بہت ہی اہم بیان مولانا احمد لاڈ صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات پر اللہ آمنت باللہ کما ہوا، جیسا وہ ہے ایسا نہیں جیسا میری سمجھ میں آیا۔ وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ کہ نہیں قلعہ ہوگا تو حفاظت ہوگی، بندوق ہوگی تو حفاظت ہوگی، اس لیے اس کی مستقل محنت۔ جیسے یہ ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے محنتیں ہیں، اور جب محنت صحیح ہوتی ہے تو ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں، پھر تیسرے کلاس میں، پھر ڈگری ملتی ہے، اور ڈگری میں بھی پھر اس میں اور آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب کا ایک دن خاتمہ ہے، اس لیے کہ دنیا جب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بالمقابل ایمان میں، اعمال میں، اچھے عادتوں میں، اخلاق میں، اللہ کے تعلق میں، آخرت کے بنانے میں، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، جتنا اپنے آپ کو ان تینوں طاقتوں کے ساتھ اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے طریقے کے ساتھ چلایا ہے، دنیا میں تو پہلا انعام من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایمان اور اچھے عمل، اچھے عمل کا مطلب صرف تھوڑی تسبیح پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، اتنا نہیں ہے۔ ہر قدم پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، چلنے پھرنے، اندھیرے اجالے، ہر میں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، مفسرین کو۔ اس حیات طیبات کی تفسیر میں کہا ہے کہ پہلا انعام اس ایمانی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی پر پہلا انعام دل کا سکون۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو اور ان حکومتوں والوں کو پتہ چل جائے اللہ والوں کے دلوں میں کیا کچھ سکون ہے اور کیا اطمینان ہے، تو بجائے ملکوں پر فوج کشی کرنے کے یہ اللہ والوں کے دلوں پر حملہ۔ پہلا انعام دل کا سکون۔ دوسرا انعام جس حال میں، جس کیٹیگری میں ہو، چھوٹی تنخواہ ہے، تھوڑی تنخواہ ہے، چھوٹی دکان ہے، تھوڑی کمائی ہے، جتنا اسی میں اللہ ایسی برکت دیں گے کہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ دو، اور تیسرا انعام دعاؤں کی قبولیت۔ دنیا، اسی لیے وہ ہم کو بتایا نا، اللہ کرے ہم سیکھیں۔ حزب العظم میں دعائیں ہیں، اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اے اللہ، جنہوں نے دنیا چاہی ان کو تو نے دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، میری آنکھ تو اپنی فرما برداری والی زندگی سے ٹھنڈی کر دے، جس وقت کا جو حکم۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صلاۃ الحاجہ بتائی۔ 3 مرتبہ گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عائشہ کچھ ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو نہ آپ نے حضرت عثمان سے بہت بڑی خیرات کر دی، نہ ان سے کہا، نہ ابو بکر صدیق سے کہا، نہ بعض داماد تو سسرال کے سر پڑ جاتے ہیں نا، نہیں کہ اب لڑکی تمہاری ہم نے لی ہے تو۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے سسر صاحب سے نہیں کہا کہ جب تمہاری بیٹی ہم نے لی ہے تو اب ہمارے گھر میں چولہا نہیں چل رہا۔ پہلے دن سے قاعدہ سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ نماز کے ذریعے اللہ سے کہنا سیکھو اور اپنے مسئلوں کو۔ چوتھی مرتبہ یہ ہم کو ہمارے لیے تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح ہم نے مولانا احمد لاڈ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے کیا بتایا ہے اور کیا سکھایا ہے۔ ہمیں بس اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے دین کا کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، باقی سب دنیا فانی ہے۔ بس دین کے کام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔